ٹنڈوالہ یارڈ ڈسٹرکٹ رپورٹر طارق حمید عباسی ملک و قوم کے معماروں میں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے ایس ایس ٹی پبلک اسکول راشد آباد کی جانب سے ملک میں ہونے والی موسمی تبدیلی کے سلسلے میں ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس اہم تعلیمی پروگرام میں سندھ کے مختلف معروف اداروں کے طلباء اور طالبات نے شرکت کی اور اپنی علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس کا مقصد نوجوان نسل میں ماحولیاتی تبدیلیوں، پائیدار توانائی اور سائنسی جدت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔ اس تقریب میں 6 ممتاز اداروں نے یارایان کے ساتھ شرکت کی، جن میں ٹی ایس ٹی اے سی آر راشد آباد، تبانی کالج کراچی، فضائی اسکول اینڈ کالج بولاری، دختران کے لیے بختیور کیڈٹ کالج شہید بینظیر آباد، کیڈٹ کالج سانکڑ، ایس ایس ٹی پبلک اسکول راشد آباد۔ مقابلوں میں تقریری مقابلہ، کوئز مقابلہ اور آرٹ اینڈ ماڈل پریزنٹیشن مقابلہ شامل تھے۔ طلباء نے نہ صرف تقریر اور سوال و جواب کے ذریعے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا، بلکہ ماڈل اور تخلیقی فن پاروں کے ذریعے ماحولیاتی اور توانائی کے مسائل کے حوالے بھی پیش کیے۔ تقریب کے پیمانے خصوصی نامور سائنسدان تھے ڈاکٹر سیف اللہ ابرو، پرنسپل سائنس اور سربراہ پی بی اینڈ جی ڈویژن نیوکلیئر انسٹی ٹیوٹ آف ایگریکلچر ٹنڈو جام، جنہوں نے کپاس اور دیگر اجناس کی نئی اقسام متعارف کروا کر قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یوم تکبیر 2022 پر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے نوجوان ہی اصل سرمایہ ہیں۔ اگر یہ تحقیق، محنت اور ایمانداری کو اپنا شعار بنا لیں تو ملک کو توانائی اور ماحولیاتی کے چیلنج سے نکالا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر محبوب علی سیال، پرائڈ آف پرفارمنس، چیف سائنسدان اور ڈائریکٹر نیوکلیئر انسٹی ٹیوٹ آف ایگریکلچر ٹنڈو جام نے کہا کہ ہم نے 41 سے زائد فصلوں کی اقسام تیار کی ہیں اور اپنی 125 سے زائد تحقیقی اشاعتوں کے ذریعے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سائنس اور تعلیم ہی ترقی کی بنیاد ہے۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنا ہوگا کہ ایک پائیدار مستقبل تشکیل دیا جا سکے۔ سیمینار سے پرنسپل ایس ایس ٹی پبلک اسکول راشد آباد ای وی ایم طاہر رانجھا نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ ہمیشہ اپنے طلباء کی فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے کوشاں رہا ہے۔ آج کے یہ مقابلے اس بات کی گواہی ہیں کہ ہمارے طلباء ایک روشن، پائیدار اور ترقی یافتہ پاکستان کے معمار ہیں۔ اختتامی تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو ٹرافی اور اسناد پیش کی گئی۔ یہ شاندار پروگرام نہ صرف طلباء کی علمی اور فکری صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ مستقبل میں ایک پائیدار اور روشن مستقبل کے لیے نوجوان نسل کے فعال کردار کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ٹنڈوالہ یارڈ ڈسٹرکٹ رپورٹر طارق حمید عباسی ایس ایس ٹی پبلک اسکول راشد آباد میں موسمی تبدیلی کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا، جس میں سندھ کے مختلف معروف اداروں کے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ مقصد نوجوان نسل میں ماحولیاتی تبدیلیوں، پائیدار توانائی اور سائنسی جدت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔ 6 اداروں نے یارایان کے ساتھ شرکت کی۔ ٹی ایس ٹی اے سی آر راشد آباد، تبانی کالج کراچی، فضائی اسکول اینڈ کالج بولاری، بختیور کیڈٹ کالج برائے طالبات شہید بینظیر آباد، کیڈٹ کالج سانکھڑ اور ایس ایس ٹی پبلک اسکول راشد آباد۔ مقابلوں میں تقریری، کوئز اور آٹو ماڈل پریزنٹیشن شامل تھے۔ طلباء نے نہ صرف سوال و جواب اور تقاریر میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، بلکہ ماڈلز کے ذریعے ماحولیات و توانائی کے مسائل کے حل بھی پیش کیے۔ مہمانان خصوصی میں نامور سائنسدان ڈاکٹر سیف اللہ ابرو، پرنسپل سائنسدان و سربراہ پی بی اینڈ جی ڈویژن نیوکلیئر انسٹی ٹیوٹ آف ایگریکلچر ٹنڈو جام اور ڈاکٹر محبوب علی سیال، چیف سائنسدان اور ڈائریکٹر نیوکلیئر انسٹی ٹیوٹ آف ایگریکلچر ٹنڈو جام شامل تھے۔ انہوں نے نوجوانوں کو تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑنے پر زور دیا۔ پرنسپل ای وی ایم طاہر رانجھا نے کہا کہ ادارہ ہمیشہ طلباء کی فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو ٹرافیاں اور اسناد دی گئیں۔ یارڈ ڈسٹرکٹ رپورٹر طارق حمید عباسی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس ٹی پبلک اسکول راشد آباد کی جانب سے موسمی تبدیلی کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں سندھ کے مختلف معروف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے شرکت کی اور اپنی تحقیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مقصد نوجوان نسل میں ماحولیاتی تبدیلی، پائیدار توانائی اور سائنسی جدت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔ اس پروگرام میں تقریری مقابلہ، کوئز اور آٹو ماڈل پریزنٹیشن شامل تھے۔ طلباء نے ماڈلز اور تخلیقی فن پاروں کے ذریعے ماحولیات اور توانائی کے مسائل کے حل کی بھی پیشکش کی۔ مہمانان خصوصی میں ڈاکٹر سیف اللہ ابرو، پرنسپل سائنسدان و سربراہ پی بی اینڈ جی ڈویژن
न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टंडोजाम और डॉक्टर महबूब अली सियाल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस चीफ साइंसदान और डायरेक्टर न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टंडोजाम शामिल थे। डॉक्टर सैफुल अबरू ने कहा, पाकिस्तान के नौजवान ही असल सरमाया है। अगर ये तहकीक और मेहनत को अपनाएं तो मुल्क को तवानाई और माहौलियात के चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। डॉक्टर महबूब अली सियाल ने कहा, साइंस और तालीम ही तरक्की की बुनियाद हैं। हमें नई नस्ल को तहकीक और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना होगा ताकि पायदार मुस्तकबिल तश्कील दिया जा सके। प्रिंसिपल SST पब्लिक स्कूल राशिदाबाद EVM ताहिर रांझा ने कहा, हमारा इदारा हमेशा तलबा की फिक्री और तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए कोशा रहा है। आज के मुकाबले इस बात का सबूत है कि ये तलबा एक रोशन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के मामार हैं। एहततामी तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को ट्रॉफियां और असनाद पेश की गई। ये प्रोग्राम नौजवान नस्ल के फाल किरदार और पायदार मुस्तकबिल की तश्कील की अहमियत को उजागर करता है।